سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کا جواز بنانے کے لیے آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی صحابہ کرام کے خلاف، وہ صحابہ کرام جو ان کے خلاف تھے، قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک قصاص عثمان نہیں لیا جاتا ہم کوئی بھی بات آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کی بیعت بھی نہیں کریں گے اس وقت تک۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جنگ تھی، ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہہ دیا، بہت برا بھلا۔ ایسے الفاظ ہیں کہ آج بھی کوئی دوسرے کے بارے میں کہے تو بہت سخت الفاظ ہیں، بہت سخت جرح بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، ہم کئی دفعہ اسے پیش بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم توہین چاہتے ہیں، صرف مرزا صاحب کو ایک الزامی جواب دینے کے لیے کہ اگر صحابہ کرام کا باہمی اختلاف وہ اس لیے ہمارے سامنے آیا کہ ہم اس پر تبصرے کریں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کہیں، یا پھر ایک گروہ کو جو ہے اس کی سپورٹ کریں اور دوسرے گروہ کے خلاف ہو جائیں، اگر صحابہ کرام کے اختلافات اس لیے ہیں تو پھر ان پر بھی آپ اسی طرح کی ڈسکس کریں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، کسی وجہ سے نہیں، ایک معاملہ اختلاف تھا، گھر میں حل ہو سکتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے کہ میرے اور اس جھوٹے، میرے اور اس سیاہکار، میرے اور اس خائن، میرے اور اس دغا باز کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ 4 لفظ بڑے سخت بولے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اس سے آپ نے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ آپ نے نہیں کہا کہ عباس کی سنت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کاذب جھوٹا کہنا، عاصم سیاہکار کہنا، غادر دغا باز کہنا، اور اسی طرح خائن کہنا، خیانت کرنے والا کہنا۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ عباس کی سنت ہے۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ کا بات کرتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ علی کی سنت ہے۔ دیکھیں، لڑائی میں ایک معاملہ ہو گیا، لڑائی میں جانیں چلی گئیں، تو یہ تو ایک چھوٹا معاملہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، ظاہر ہے کہ مقابلے میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ انہیں پسپا کر دے، مجھے فتح دے دے۔ تو آپ نے یہ بات پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ باتیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، تو ہم کیوں نہ کہیں، یا ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں، یہ تو صحابہ کی سنت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ عباس کی بھی سنت ہے۔ اگر سنتیں اس طرح بنتی ہیں نا تو عباس کی بھی سنت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ صحیح بخاری سے جو ہم کتاب التفسیر سے پیش کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلط تعویل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے، اپنی ران پر ہاتھ مارا آپ نے غصے سے، آپ نے بات تک کرنا گوارا نہیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کتنا کٹ حجت ہے، کتنا یعنی ہیلا باز ہے انسان۔ تو کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں؟ تو یہاں ایک بات اور میں نے عرض کرنی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں نا سب کرتے رہے، گالی گلوچ اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہے، سب کے الفاظ آتے ہیں بعض روایت میں، ان کی حقیقت بھی ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ بھی کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں کہا، یعنی برا بھلا گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ادنا سا لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے ان کی شان میں کوئی توہین یا تنقیص ہوتی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی وہ سب کرتے تھے، سب کرواتے تھے، اور سب کا معنی جی گالی گلوچ کرتے تھے، گالی گلوچ کرواتے تھے۔ یہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ معاویہ کی سنت ہے، معاذ اللہ۔ علی کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے، اور معاویہ کی اور آل امیہ کی سنت یہ ہے کہ وہ برا بھلا کہتے تھے ممبروں پر، نعوذ باللہ۔ یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر، وہ بھی فوت ہو چکا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اس کلیے کے مطابق تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت آپ نے پیش کی کہ مولا علی نے اپنی فجر و عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اور الفاظ یہ تھے اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نمٹ لے،
عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نمٹ لے اور قیس اور اس کے شیعہ کے ساتھ نمٹ لے، حالانکہ یہاں قیس نہیں تھا۔ آپ روایت دوبارہ پڑھیں مرزا صاحب اور خود ہی درست کر لیں، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ یہاں لفظ قیس نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ الفاظ پیش کر کے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بد دعا کرتے تھے، تو ہم اگر کچھ کہہ لیتے ہیں تو کون سا برا ہے؟ بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بد دعا ہوتی ہے نا، یہ سب ہوتا ہے، سب برا بھلا کہنا یہ بد دعا ہے، بد دعا برا بھلا کہنا ہے۔ یہ صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں نا، صحیح بخاری میں 2661 نمبر ہے، اسی طرح 4141 نمبر ہے، 4750 نمبر ہے اور 4757 نمبر ہے۔ یہ واقعہ افق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا منافقین کی طرف سے، تو اس وقت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے، تو ان کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکل گئی۔ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مصطح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر جا رہی تھیں، وہ اچانک اپنے کپڑے میں ہی الجھ کر گرنے لگیں، تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ تعیس مصطح، مصطح برباد ہو جائے، مصطح تباہ ہو جائے۔ یہ بات انہوں نے جب کہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بئس ما قلتی، بہت بری بات آپ کہہ رہی ہیں، اتسبین رجلا شاہد بدرا، ایک بدری صحابی کو آپ سب کر رہی ہیں۔ برا بھلا جس کا آپ ترجمہ، گالی گلوچ جس کا ترجمہ کرتے ہیں، لعنت جس کا ترجمہ مرزا صاحب آپ کرتے ہیں نا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ بد دعا دینا یہ سب ہے، یہ برا بھلا کہنا ہے، بد دعا جو ہے وہ سب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا آپ ایسے شخص کو سب کر رہی ہیں جو بدر میں حاضر ہوا ہے؟ تو اس سے ثابت یہ ہوا، حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کے خلاف بد دعا کرنا یہ سب ہے، یہ برا بھلا کہنا ہے، خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول۔ تو اس حوالے سے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سب کرتے رہے، سیدنا معاویہ کے خلاف بھی، سیدنا عمر بن عاص کے خلاف بھی، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی، اور دوسرے صحابہ کرام کے خلاف بھی سیدنا علی سب کرتے رہے۔ تو آپ پھر کہیں کہ یہ علی کی سنت ہے سب کرنا، برا بھلا کہنا، بد دعائیں کرنا، یہ علی کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یہ ایک خاص تناظر میں معاملات ہوئے، ایک جنگ کے موقع پر کچھ معاملات ہوئے، تو ان کو آپ اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے تو پھر عام حالات میں جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے بارے میں باتیں کہہ دیں، تو پھر وہ تو بالاولیٰ سنت ہونی چاہیے، ان کو تو بالاولیٰ دلیل پھر ناسبی بنائیں گے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی نا، ہمیں بھی ہوگی۔ تو کیوں آپ اس گمراہی کا راستہ خود نکالتے ہیں؟ ادھر آپ کہتے ہیں جی چچا نے کہہ دیا تو بھتیجے، چچا کے ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ آج کوئی چچا اپنے بھتیجے کو بغیر کسی وجہ کے جھوٹا، خائن، کاذب، عاصم، غادر سارا کچھ کہہ دے گا، اور وہ بھی جلیل القدر لوگوں کی موجودگی میں بڑے غصے سے؟ یہ باتیں آپ ان کی اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ہو گیا اس کو تسلیم کریں اور کہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ہم سب سے راضی ہیں، باوجود اس کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عباس نے تو ایک دن کیا تھا، ایک دن کہا تھا، ساری زندگی تو نہیں کہا۔ آپ بتائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی کہا ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی کوئی بات؟ انہیں کاذب کہا، انہیں جھوٹا کہا ہو، انہیں خائن کہا ہو، انہیں دغا باز کہا ہو، کاذب، عاصم، سیاہکار کہا ہو انہیں؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں کہا ایسی کوئی بات، ایسا کوئی لفظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں کہا، ان کے خلاف تم ایسے برستے رہتے ہو آپ لوگ۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب صحابہ کرام کے سامنے بڑے غصے میں یہ ساری باتیں کی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جذبات میں ایک بات کہہ دی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جذبات میں اگر کسی صحابی نے کہہ بھی دیا ہے تو کیوں سر پہ آسمان اٹھاتے ہو اور اس پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہو؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ایک لفظ بھی نہیں بولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو توہین و تنقیص پہ مبنی ہو۔ سیدنا عباس نے بولا ہے، سب صحابہ کرام کے سامنے بولا ہے، اس کو یہ کہہ کر کہ وہ چچا نے بولا تھا جی تو کیا ہوا؟ تو یہاں بھائی بھائی سے تو زیادہ لڑ سکتا ہے، زیادہ ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، چچا تو پھر بڑا حلیم و طبع ہوتا ہے نا۔ چچا جو ہے باپ کی جگہ ہے، باپ کا بھائی ہے، تو باپ بلا ایسے بغیر وجہ کے اپنے بیٹے کو اس طرح کہہ دیتا ہے؟ کوئی وجہ ہوئی نا، کوئی معاملہ ہوا، کوئی زیادتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی سیدنا عباس پر، اس لیے تو اتنے برانگیختہ ہو گئے وہ۔
تو ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے جو غلطی کوتاہی ان سے ہوئی اللہ نے معاف کر دی، تو ہمیں کیا حق ہے کہ آج ہم اسے لے کر اس پہ تبصرے کریں کہ نعوذ باللہ دیکھا چچا کو کتنا تنگ کیا، استغفر اللہ۔ یہ باتیں جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کوئی ناسبی کرے گا تو ظاہر ہے وہ توہین ہی کر رہا ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ اگر اس طرح کی باتیں سیدنا معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے یہ توہین ہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے یہاں ایک خیانت یہ کی کہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دی۔ اب لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس روایت کا ترجمہ کر رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا نمبر بتا کر آگے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور یہ الفاظ کہے، اور آگے کہا کہ ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ، ان کی وجہ سے خلافت کا نظام برباد ہو رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے، قیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے، ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ اگر کہے ہیں تو مرزا صاحب آپ پیش کریں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی وجہ سے خلافت کا نظام برباد ہو رہا ہے۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے ہیں تو آپ ان کی صحیح سند پیش کریں، اور اگر یہ الفاظ نہیں کہے تو آپ اعلانیہ طور پر رجوع کریں، توبہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ الفاظ میں نے اپنی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیے اور ان کے کھاتے میں ڈال دیے، نعوذ باللہ۔